زیادہ سے زیادہ پھانسی. خدا تو میری ہستی کو بھی نبوس کر دیتا اگر خدا 1 آدمی 2 آدمی 3 آدمی 10 آدمی 15 آدمی 20 آدمی خدا کا نام. یہ کہانی ہے ایک ایسے قاتل کی جس نے 100 بچوں کا قتل کر کے انہیں تیزاب میں ختم کر دیا. یہ کہانی ہے جاوید اقبال کی. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مسٹری ہنٹر. اس چینل پہ میں آپ لوگوں کو دنیا بھر کی سب سے عجیب اور خوفناک کہانیاں سناؤں گی جس میں مرڈر کیسز، کرائمز اور مسٹریز کی بات ہوگی. یہ میرے چینل کی پہلی ویڈیو ہے تو اگر آپ کو ایسی کہانیاں پسند ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں. چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. یہ بات ہے دسمبر 1999 کی جب لاہور جنگ نیوز پیپر کے آفس میں ایک لیٹر ریسیو ہوا. یہ ایک ایسا لیٹر تھا جس کو پڑھ کے کرائم سیکشن کے ایڈیٹر کا بھی خون خشک ہو گیا. یہ تھا جاوید اقبال کا کنفیشن لیٹر جس میں 100 چھوٹے لڑکوں کے قتل کی کہانی لکھی ہوئی تھی. قتل سے پہلے ان بچوں کو سیکشولی ابیوز کیا جاتا تھا، پھر زنجیر سے گلا گھونٹ کر مار دیا جاتا تھا. اس کے بعد جاوید اقبال ان بچوں کی باڈیز تیزاب میں ملا کر کسی بھی قتل کے ثبوت کو مٹا دیتا تھا. اس لیٹر میں بچوں کی پکچرز، ان کے ایڈریس اور وہ کیسے دکھتے ہیں، ہر چیز کی ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی. لیٹر میں جاوید اقبال نے اپنے گھر کا بھی ایڈریس دیا جہاں اس نے قتل کے ثبوت چھوڑے تھے. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر اسے ایویڈنس چھوڑنے ہی تھے تو بچوں کی باڈیز کو اتنی بے رحمی سے کیوں ختم کیا؟ لیٹر پڑھتے ہی جمیل چشتی جو جنگ نیوز پیپر کے ایڈیٹر تھے ثبوت کی تلاش میں جاوید اقبال کے دیے گئے ایڈریس پر پہنچ گئے. گھر خالی تھا لیکن قتل کے ثبوت سے خالی نہیں. اندر نیلے رنگ کے بڑے ڈبے تھے جن میں سے ایسڈ کی بہت زیادہ بدبو آ رہی تھی، لیکن ایک ڈبے میں آدھا انسانی گلا ہوا جسم ملا. اس کے علاوہ بھی الگ الگ ڈبوں میں ہیومن باڈی پارٹس ملے. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے کپڑے، جوتے اور باقی بچوں کا سامان بھی تھا. جنگ نیوز پیپر نے لیٹر پر لکھے ہوئے بچوں کے ایڈریس کی مدد سے ان کی فیملیز سے رابطہ کیا جس سے پتہ چلا کہ یہ بچے واقعی لاپتہ ہیں. اب جرنلسٹ کے پاس کافی ثبوت تھا کہ وہ یہ کہانی نیوز پیپر میں چھپوا دیں. اگلے ہی دن دسمبر 3 کو جنگ کے فرنٹ پیج پر یہ چھپی کہانی کلیم آف مرڈر آف 100 kids کی ہیڈ لائنز نے پورے شہر میں ہنگامہ مچا دیا. گمشدہ بچوں کے ماں باپ اس سچائی کا کڑوا گھونٹ پی رہے تھے اور اپنے آپ کو کوس رہے تھے کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر پائے. جاوید اقبال کے گھر سے ملے سارے ہی ثبوت پولیس اسٹیشن میں جمع کروا دیے گئے. بچوں کے ماں باپ بڑے ہی دکھی دلوں کے ساتھ اپنے بچوں کے کپڑے اور جوتے ڈھونڈ رہے تھے جو ان کی آخری نشانی تھی. باڈی پارٹ سے اندازہ لگایا گیا کہ بچوں کی عمر 13 سے 17 سال کی تھی. قتل کے سارے ہی ثبوت سامنے تھے لیکن 100 بچوں کا قاتل پولیس کی پہنچ سے دور اور لاپتہ تھا. جب پولیس جاوید اقبال کو تلاش کرنے میں ناکام ہو گئی تو جاوید کے رشتہ داروں اور دوستوں سے پوچھ تاچھ شروع کر دی گئی. جاوید اقبال ایک بزنس مین کا بیٹا تھا اور اسے ملا کر 5 بھائی اور 4 بہنیں تھیں. انٹر اس نے گورنمنٹ اسلامیہ کالج سے کیا. دوستوں اور رشتہ داروں سے پتہ چلا کہ جاوید کو ریڈنگ کا شوق تھا اور وہ میگزینز کے لیے لکھتا بھی تھا. گھر میں ہر دوسرے دن یہ کسی بات پر ہنگامہ کھڑا کر دیتا اور محلے میں بھی یہ لوگوں سے لڑتا تھا. اس کے علاوہ یہ اپنے محلے کے چھوٹے لڑکوں پر سیکشولی اسالٹ کرتا تھا اور یہ بات اس کے پڑوسیوں کو بھی پتہ تھی. اگر کوئی اس کو پولیس میں رپورٹ کر دیتا تو یہ پولیس سے رشوت دے کر بچ جاتا. جاوید کی فیملی کے مطابق وہ ہومو سیکشول تھا. اس کے چھوٹے لڑکوں کے ساتھ گندے سلوک نے اس کے بھائی بہنوں کو اسے گھر سے نکالنے پر مجبور کر دیا تھا. جاوید کی 2 بار شادی بھی ہوئی جس کا اینڈ دونوں دفعہ ہی ڈیورس سے ہوا. اس کی ایک بیٹی اور بیٹا بھی تھے. جاوید کی اپنی ایک میٹل کی ورک شاپ تھی اور ایک گیمنگ آرکیڈ. اس کی ورک شاپ پر چھوٹی عمر کے لڑکے ہی کام کرتے تھے اور گیمنگ آرکیڈ تو ایسے تھا جیسے شہد کے چھتے پر مکھیاں.
جاوید کے گناہوں کا ایک گواہ راؤ نفاست نے بھی اپنی کہانی بتائی۔ 1980s کے شروع میں جب راؤ نفاست کچھ 11 سال کا تھا، سرگودا کا رہائشی اس نے اور اس کے دوستوں نے الطاہر میگزین میں جاوید اقبال کے بارے میں پڑھا۔ راؤ کے مطابق جاوید اسٹیمپس جمع کرنے کا شوقین تھا اور اسی بارے میں میگزینز میں لکھا کرتا تھا۔ اسے اسٹیمپس ایکسچینج کرنے میں بھی بہت دلچسپی تھی۔ راؤ اور اس کے دوست جاوید کے ساتھ لیٹرز ایکسچینج کرنے لگ گئے۔ راؤ نے بتایا کہ جاوید انہیں اپنی پکچرز بھیجنے کو کہتا تھا جس میں انہیں 20 روپے کا انعام دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی تصویریں بھی بھیجتا اور اسے ملنے آنے کو بھی کہتا۔ راؤ اور اس کے دوست خوش قسمت تھے جو اس شخص سے کبھی نہیں ملے۔ پھر آتی ہے جاوید کے سیکشولی اسالٹڈ ایسے وکٹم کی کہانی جس نے جاوید کو موت کے منہ میں دھکیل دیا، لیکن جاوید اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں تھا۔ سپٹمبر کی ایک رات جب جاوید نے ایک چھوٹا لڑکا جو مساجر تھا اسے سیکشولی ابیوز کیا تو بچے نے بدلے میں جاوید پر نیند میں اٹیک کر دیا، جس سے جاوید کا سر فریکچر ہو گیا اور جبڑے بھی ٹوٹ گئے۔ یہ اتنا سیویئر تھا کہ جاوید 20 دن کے لیے کوما میں چلا گیا اور کچھ مہینوں تک بغیر سہارے کے چل پھر بھی نہیں سکا۔ اس سے جاوید کے بزنس میں بہت لاس ہوا اور سرجری کی وجہ سے بہت پیسے بھی لگ گئے۔ برے حالات کی وجہ سے جاوید کو گھر بدلنا پڑا۔ اس کے نئے چھوٹے گھر میں اس کی بوڑھی امی بھی اسی کے ساتھ رہتی تھیں جو اس کا خیال رکھتی تھی۔ کچھ مہینوں بعد اس کی امی انتقال کر گئیں، جس سے جاوید میں بدلے کی ایک نئی آگ شروع ہو گئی۔ جاوید کا خیال تھا کہ وہ اب 100 بچوں کی ماؤں کو ایسے ہی رلائے گا جیسے اس کی ماں اس کے لیے روئی۔ جولائی سے نومبر 1999 تک ان 5 مہینوں میں جاوید نے انسانیت کا لبادہ جیسے کہیں اتار کر پھینک دیا تھا۔ یہ چھوٹے لڑکوں کو اپنے گھر لاتا جس میں اس کا ساتھ اس کے 3 امپلائیز ساجد، ندیم اور صابر دیا کرتے تھے۔ ندیم اور صابر جو خود بھی عمر میں بہت چھوٹے تھے۔ بچوں کو پھر جاوید بے دردی سے مار دیتا تھا۔ مارنے کے بعد ان کی پکچرز بھی لیتا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جاوید اپنے ہر ایک مظلوم بچے کی کہانی ڈائریز میں لکھتا تھا، وہ کیسے دکھتے ہیں، کدھر رہتے ہیں اور طور کہ اس نے ان معصوم جانوں کو کیسے ختم کیا۔ کچھ ایک مہینے بعد جب پولیس کی جاوید کو نہ ڈھونڈ پانے پر پورا ملک پولیس کو کوس رہا تھا، جاوید اقبال ایک بار پھر خود ہی اپنے گناہ لے کر سامنے آ گیا۔ یہ تھی دسمبر 29 1999 کی رات جب جاوید جنگ نیوز پیپر کے آفس میں ایک بار پھر پہنچ گیا۔ جاتے ہی اس نے اعلان کر دیا، میں ہوں جاوید اقبال، 100 بچوں کا قاتل۔ Have you killed 100 innocent children? You are directly responsible for that. Why? اس کے لیے This is very sad. آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بات نہیں ہے۔ آپ نے 200 بچے کیوں نہیں قتل کیے؟ 100 کیوں؟ انتقام کر رہے تھے نا، بالکل انتقام کر رہے تھے۔ میرے پاس آج بھی اتنے پیسے تھے کہ میں یہ سلسلہ جاری رکھ سکتا تھا۔ کتنے پیسے؟ اگر کل کو آپ جو جتنے مارے ہیں ان میں سے 3-4 بچے گھروں کو واپس آ گئے پھر آپ کا سارا یہ کوئی نہیں آئے گا۔ کس طرح آپ کہتے ہیں کوئی نہیں آئے گا؟ کس طرح کہتے ہیں؟ اچھا، ادھر جرنلسٹ کے ساتھ اس کی کچھ 1 گھنٹے بات ہوئی، پھر اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس نے جاوید اقبال اور اس کے 3 امپلائیز پر مرڈر کیس فائل کر دیا۔ ثبوت کے طور پر جاوید کی کنفیشن اور 3 انسانی اعضاء کورٹ میں دکھائے گئے۔ گواہ کے لیے 105 لوگ آگے آئے، جس میں گمشدہ بچوں کے والدین اور وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے بچوں کو آخری دفعہ جاوید کے ساتھ دیکھا تھا۔ خود قتل کی کنفیشن کرنے کے باوجود بھی کورٹ میں جاوید نے کسی بھی قتل کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ سب اس نے ایک ڈرامہ کیا ہے تاکہ وہ گمشدہ بچوں پر لوگوں کی توجہ لائے اور سب کو ان کے گم ہونے سے آگاہ کرے۔ اتنے ثبوتوں کے بعد جاوید کی اس بات کا کوئی فائدہ نہیں تھا اور اسے اس کی مستحق سزا سنا دی گئی۔ سزا یہ تھی کہ جاوید اور اس کے ساتھی ساجد کو مینار پاکستان میں پھانسی ہوگی۔
ان کے جسم کے 100 ٹکڑے کیے جائیں گے اور معصوم بچوں کے والدین کے سامنے ان کے ٹکڑوں کو ایسڈ میں ختم کر دیا جائے گا۔ بالی بیان اور دوسری شہادت پراسیکیوشن کی پیش کردہ سے جرم جو ہے زیر دبستان پر سٹرینگولیٹ کر کے آپ کی باڈی کے 100 پیسز کر کے اسی ایسڈ میں آپ کو ڈیزالو کرنے کی سزا دی جاتی ہے۔ ایک معظم نامی پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ اس فیصلے سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جاوید اور ساجد کو کوٹ لکھپت جیل میں بھجوا دیا گیا، جہاں جاوید کا رویہ ایسا تھا جیسے وہ ادھر کا حکمران ہو۔ کنوکشن کے 1 سال بعد اقبال اور اس کا ایک ساتھی صابر اپنے پریزن سیل میں پھانسی پر لٹ کے ملے۔ ان دونوں نے اپنا ختم خودکشی بہتر سمجھا، لیکن کیا وہ واقعی خودکشی تھی؟ جاوید کا وکیل کا کچھ اور ہی کہنا تھا۔ اس کے مطابق جاوید اور صابر کو پولیس نے مار دیا تھا، جس کی وجہ کچھ یہ تھی کہ جاوید کچھ سینئر گورنمنٹ آفیشلز کی کرتوتوں پر سے پردہ فاش کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ آفیشلز جاوید کی پارٹیز میں بچوں کو ابیوز کرتے تھے، لیکن اس بات میں کتنی سچائی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ آج بھی جاوید کا لائر کا یہی کہنا ہے کہ جاوید نے کسی کا قتل نہیں کیا اور اس نے یہ سب صرف پبلسٹی کے لیے کیا تھا، کیونکہ ایک اکیلا آدمی 100 بچوں کو گھر لاتا ہے، ان کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کیا کبھی کسی نے نوٹس ہی نہیں کیا؟ اس کے پڑوسیوں کو کبھی خبر ہی نہیں ہوئی؟ لیکن پھر نہ ہی تو گمشدہ بچوں میں سے کوئی ملا، اور پھر اس کے گھر میں سے بچوں کے سامان بھی ملے تھے جو بچوں کا ماں باپ نے فوراً پہچان لیے تھے۔ اور جتنا ہمیں جاوید کی زندگی سے پتہ چلا ہے، وہ ایک کافی امیر انسان تھا اور پولیس کو رشوت دینا اس کا معمول تھا۔ خیر، پاکستان کے رہائشی ہوتے ہوئے ہم سب کو معلوم ہی ہے ادھر کی پولیس اور بڑے اداروں کے بارے میں کہ یہ سب صرف پیسوں سے چلتا ہے، لیکن آخر میں مظلوم بچے جنہیں ان کا انصاف نہیں ملا اور ان کے والدین ہی اسی سودے میں پس گئے۔ تو یہ تھی آج کی ایک بہت ہی دردناک کہانی۔ آئی ہوپ یہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو میں کوئی کیس کور کروں تو ڈو ٹیل می ان دا کمنٹ سیکشن۔ تب تک کے لیے گڈ بائے، اللہ حافظ، اور یس